سلطان الاذکار جیسا اس کا نام ہے ویسی ہی اس کی فضیلت ہے۔ ساتواں لطیفہ، لطیفہ سلطان اذکار، یہ وہ لطیفہ ہے جس کے ذاکر ہونے سے انسان روحانیت کی وہ منزلیں پا لیتا ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ سے محنت کر رہا ہے، ہمیشہ سے لگا ہوا ہے۔ مختلف مشائخ کے لوگ سلطان اذکار کو جاری کرنے کے لیے، ذاکر کرنے کے لیے تھوڑی بہت اختلافات کے ساتھ تقریباً ایک ہی ذکر کو سب سے بڑا ذکر سمجھتے ہیں جس ذکر سے سلطان اذکار جاری ہو جائے، اور وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کا ذرہ ذرہ ہر چیز یہی ذکر کر رہا ہے۔ سلطان اذکار ساتواں لطیفہ ہے، اور یہ تب ذاکر کیا جاتا ہے جب 6 لطیفے آپ کے ذاکر ہو جائے، اس کے بعد آخری سلطان اذکار کیا جاتا ہے۔ اب وہ 6 لطیفے کون سے ہیں اس کی ہم ڈیٹیل میں ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا فوکس سلطان اذکار پہ ہے۔ میں اسی کا پوزیشن آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی پوزیشن بالکل سر کے اوپر والی جگہ ہے، یہاں پوزیشن ہوتی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو ذاکر کرنے کے لیے جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اب یہاں سے جب ذاکر ہو جائے گا تو انسان کے جسم میں 10 کھرب سے بھی زیادہ سیل ہیں، وہ سب ذاکر ہو جائیں گے، اور اللہ کا نور اس جگہ جہاں سے میں نے اس کا بالکل سر کے اوپر والی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو سر کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہ جو جگہ جو بڑی نرم ہے، اس جگہ کو خاص، جیسے کراؤن چکرا کہتے ہیں جسے، وہ خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے اللہ کا نور وہاں سے جائے گا، اور پورے جسم کے ایک ایک سیل، کھربوں سیل ہیں، ان سب کو ذاکر کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف دل کے ایک لطیفے کے ذاکر ہونے سے کتنے فائدے ملتے ہیں، یا لطیفہ نفس اگر ذاکر ہو جائے تو اس کے کتنے فوائد ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا سلطان ہے سلطان اذکار، اگر وہ ذاکر ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب اس کو ذاکر کرنے کے لیے مختلف جو سلاسل ہیں وہ نمبرنگ بتاتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے 48,000 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ کی ڈیلی ضربیں لگائی جائیں گی، مراقبے کی صورت میں بیٹھ کے، عطیات کی صورت میں بیٹھ کے، اگر آپ زور زور سے ذکر جہر کریں، اور 48,000 مرتبہ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 36,000 مرتبہ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس سے بھی کم آ جائیں 24,000، اگر وہ بھی نہیں تو اس سے بھی کم 12، تو یہ ایک سلسلہ۔ لیکن جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ جلدی اور اچھے چانسز ہوں گے کہ یہ لطیفہ ذاکر ہو جائے۔ اس لطیفے کو ذاکر ہونے کے بعد جو انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں ان پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس پہ تبدیلی آئے گی، جو اثرات ہوں گے انسان کی زندگی میں، وہ یہ کہ اس کے نفس پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ نفس امارہ کو وہ ختم کر دے گا، مار دے گا، اور وہ نفس مطمئن کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ نفس امارہ ہمیشہ بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے، فحش چیزوں کی طرف نفس امارہ لے کے جاتا ہے۔ لیکن جب سلطان اذکار ذاکر ہوگا تو یہ نفس پہ کنٹرول کرے گا، اور نفس کا پہلا کنٹرول یہی ہے کہ آپ کا نفس امارہ جو پہلا نفس ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا، اور آپ کا جو
سیدھا راستہ چلے گا وہ چلے گا، آپ کا ٹارگٹ بن جائے گا نفس مطمئن کی طرف. اس کے بعد لالچ، ہرس ختم ہو جائے گی. انسان کو جو یہ گن گن کے پیسے رکھنے کی لالچ ہے، دولت اکٹھی کرنے کی لالچ ہے، ہرس ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی. خود کو پاک رکھنے کا عادی بن جائے گا. وہ خود کو پاک رکھے گا. پاک رکھنے کا مطلب ہے ایک تو انسانی جسم صاف ستھرا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں غسل اور وضو میں رہے، تو وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے گا جسمانی طور پہ، اور روحانی طور پہ بھی طاہر ہوگا. وہ جسم اس کا پاک ہوگا، روحانی طور پہ وہ طاہر، اور یہی کوشش کرے گا کہ وہ زندگی بھر اس چیز کو لے کے چلے، کیونکہ یہ بہت بڑی منزل ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی منزل نہیں ہے، یہ سلطان ازگار کی بہت بڑی منزل ہے. 7واں لطیفہ ہے، اس کے اجاگر ہونے سے دیکھیے کیا کیا فرق پڑتے ہیں. اس کے بعد علم ہو یا دولت ہو، تقسیم کرے گا. وہ رکھ کے بیٹھ نہیں جائے گا. علم ہو، دولت ہو، مشورہ، کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے پاس ہے وہ تقسیم کرے گا، لوگوں کو دے گا. کوشش کرے گا کہ جو اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو بھی فائدہ ملے، صرف میں فائدہ نہ اٹھائیں اس چیز سے، دوسروں کو بھی اس چیز سے فائدہ ملے. اور تکبر، غرور، اس کے تو نزدیک بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑی لعنت ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ ابلیس اسی تکبر اور غرور کی وجہ سے تا قیامت تک لعنتی ہو گیا. اس پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں قیامت تک، اس پہ لعنت پڑ رہی ہیں صرف کس بات کی وجہ سے؟ تکبر اور غرور. تو ایسے لوگ جو ولی اللہ بن جاتے ہیں، جو اللہ کے معرفت مل جاتی ہے، جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے بن جاتے ہیں، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں تکبر اور غرور ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پہ کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں ہوگا. اور زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آتا، ہمیں زندگی گزارنی نہیں آتی. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں پہلے 20 سال تو بچپن میں گزر گئے، دوسرے 20 سال شادی اور لڑکی اور ان چیزوں میں، سیکس میں، اور یہ اٹریکشن میں، ہارمونل جو ہمارے ہائی ہارمونز ہوتے ہیں ان میں، ڈوپامین میں، ان چیزوں میں گزر جاتے ہیں. پچھلے جو باقی 40 سے 60 سال کی عمر ہے یہ پچھتاوے میں گزر جاتے ہیں. اب دیکھیے تو صحیح کیا المیہ ہے. پہلے 20 سال بچپنے میں، دوسرے 20 سال ہارمونل انبیلنس میں، ہارمون کوئی بس مطمئن کرنے کے چکر میں آکسیٹوسن اور یہ دوسرے جو بھی ہارمون ہیں، سیکشل ہارمون ہیں، جو بھی، اس کے پیچھے ہم پڑ گئے. آخری 20 سال ہم جب سمجھ میں آ جاتی ہے زندگی تو موت قریب آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ ہم اصل میں زندگی کم نہیں ہوتی، ہم جینا دیر سے سیکھتے ہیں. تو زندگی کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، وہ لوگ ان دونوں چیزوں سے بالکل واقف ہو جاتے ہیں. یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ صوفیزم کی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، روحانیت کا بہت بڑا چیپٹر ہے، جس میں لطائف کو اجاگر کیا جاتا ہے. اب مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں اور پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ ہم اہمیت دیتے ہیں، تو یہ آپ صوفیزم میں یہ لطائف کی بات کر رہے ہیں، ذکر اذکار کی بات کر رہے ہیں، ان کا تعلق تو پریکٹیکل سے بالکل بھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا تعلق 100% پریکٹیکل سے ہے. میں یہ ثابت بھی کر رہا ہوں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی چینل کے ذریعے. بہت مرتبہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو بھی آپ کے لطائف ہیں یہ ایکچولی آپ کے روحانی آرگن سے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ ازمپشنز کی ہوئی ہیں. یہ ہماری بزرگ جو ہمارے صوفی اکرام گزرے ہیں انہوں نے محنتیں کر کے یہ چیز آپ کے لیے یہ سمجھیں کہ ایک تعلیم دی ہوئی ہے، ایک ایسا ایکسرسائز، ایک مشاہدے کے طور پہ ایک ایسی ایکسرسائز بتائی ہے جس سے انسان کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، اور ان کے جو زندگی بھر کے ڈیلی بیسس کے معاملات ہیں ان پہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو یہ پریکٹیکل اس طریقے سے ہے جیسے ہر لطیفے کا
کوئی کہتے ہیں 6 ہیں، کوئی 7، کوئی 12، کوئی 15. ہم جو سمپل 6-7 لطیفے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے صرف ذکر اذکار. دیکھیں ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. قرآن میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ یہاں ذکر کرو، میں وہاں ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ ذکر اللہ اکبر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذکر میں نے نازل کیا اور اس ذکر کی میں خود ہی حفاظت کروں گا. تو اتنی ذکر کے بارے میں چیز بتائی گئی ہے. تو آپ اگر ویرانے میں کہیں پہ بیٹھ کے سکون والی جگہ پہ اللہ کا اگر نام لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس سے آپ کے روحانی طور پہ ضرور آپ کے ڈیٹاکس ہوں گے. جیسے ہم ڈیٹاکس واٹر پیتے ہیں تاکہ ہمارے جسم سے ٹاکسن نکلیں، تو یہ ہم اپنے ذکر اذکار سے اپنی روحانیت میں جو ہماری ٹاکسن بھر گئے ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں ان ذکروں کے ساتھ جو بھی اذکار ہیں آپ کو عمل بھی، اپنی معاملات کو بھی دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف ذکر کر رہے ہیں ایک بات ختم ہو گئی. نہیں، اگر آپ پہلا جو آپ کا لطیفہ ہے لطیفہ نفس، یا کسی کو کوئی کہتا ہے کہ پہلا لطیفہ ہے لطیفہ قلب، اگر آپ ان پہ پہلے کام کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ فار ایگزامپل نفس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کا کوئی بھی آپ کو ذکر دیا ہے، فار ایگزامپل اللہ کا ذکر ہے، تو یہ صرف ذکر نہیں، یہ ذکر تو کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ میں آپ کو اب نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پہ کنٹرول کرنا ہے. آپ کی جو عادتیں ہیں ان کو دیکھنا ہے، جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑنا ہے. تو ہر جو بھی لطیفہ ہے اس کے ساتھ عمل بھی جڑا ہوا ہے، وہ عمل بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹھنا ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے یہ لطائف کی باتیں کرتے ہیں. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں لطائف کا جو میں بتاتا ہوں وہ یہ کہ بھائی آپ کو ذکر بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. دو چیزیں جب ساتھ پیرالل چلے گی تب جا کے آپ ذاکر بنو گے. آپ کے روحانی آرگن ذاکر بنیں گے اور اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہوگا. آپ کی روزمرہ کی لائف میں جب تک بہتری نہیں آتی تب تک کوئی عبادت، کوئی ذکر، کسی چیز کوئی کام کا نہیں. اگر آپ کے اپنے آپ سے بیزار ہیں، آپ کے والدین آپ سے بیزار ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے آس پڑوس کے لوگ، آپ کے جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، جہاں پہ آپ بزنس کرتے ہیں، جو آپ کا سرکل ہے وہیں پہ آپ سے لوگ بیزار ہیں، آپ کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ کا اورا بہت ویک ہے، آپ ایک بیکار قسم کے انسان ہو آپ میں تو، اور پھر آپ ذکر اذکار بھی کر رہے ہو اور خود کو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں جنت کی ٹکٹ مل گئی، تو آپ سے پڑھ کے کوئی بیکار آدمی ہے ہی نہیں. کوئی فائدہ نہیں اس ذکر کا. ذکر اذکار کے ساتھ کیونکہ قرآن یہی بتاتا ہے کہ ذکر کے ساتھ اصل آپ کے معاملات جڑے ہیں. آپ اگر اپنی کردار پہ کام نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں. یہ ذکر ایسے ہی ہے جیسے ایک مورتی ہے، کسی خوبصورت مورتی. کسی نے پوچھا مصور سے کہ اتنی خوبصورت مورتی کیسے بنا لی؟ تو اس نے کہا میں نے ایک پتھر لیا، اس سے فالتو چیزیں نکال دی، چھینی ہتھوڑوں سے میں نے فالتو چیزیں نکالتا گیا. تو فالتو مطلب وہ جو پتھر فالتو ہوتا ہے اس میں لگو میں نکالتا گیا تو وہ خوبصورت ایک مورتی گھڑ گئی. تو اسی طرح اپنے کردار میں فالتو جو فضول چیزیں ہیں ان کو نکالتے جائیں سلولی. اسی مصور کی طرح اپنے آپ پہ کام کریں، نکالتے جائیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک خوبصورت کردار جو خوشبو دے گا، جو اس معاشرے کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری لائے گا، کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا، ایسا کردار بن کے سامنے آ جائے گا. اور وہی کردار چاہیے، یہی لطائف کو اجاگر کرتا ہے. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لطائف کی بات کر رہے ہیں، ذکر کی بات کر رہے ہیں.